الرحمن الرحیم رمضان کے 9ویں روز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے فرشتوں کے بارے میں۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے فرشتے، تو 4 فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عام الفاظ میں انسانوں سے روشناس کروایا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کی تعداد صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے وحی لانا، کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے رزق پہنچانا، بارش برسانا، کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے جان نکالنا پیغمبروں کی، اور کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے سور پھونکنا۔ یہ عرف عام میں میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور جبرائیل ہے جو وہی لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی تعداد صرف اللہ کے ہاں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرشتوں کا کام صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وحی کے وقت کہ آپ کو مجھ سے ملنے کا شرف زندگی میں کتنی دفعہ حاصل ہوا ہے، یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر اتنی ہے کہ آپ جب تخلیق ہوئے تھے تو میں ایک دفعہ چمکا تھا، اور حضرت محمد کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تارہ ایک ہی دفعہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال بعد یہ دوبارہ چمکتا ہے، تو یہ لگ بھگ ان کی عمر ہے۔ اس کے علاوہ جس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لانا غیب کا حصہ ہے، اور یہ جو ایمان مفصل ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ ایمان مجمل کی جہاں تک بات ہے یہ اور ہے، ایمان مفصل کا یہ حصہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ فرشتے ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں پاک ہے تو پروردگار بے شک تو حمد کے لائق ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دستر قدرت سے رکھا ہے بہت خاص۔ ان کا کام ہے کہ وہ عام انسان کے معاملات شب قدر میں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی برکتیں جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے سردار روح الامین جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہیں ایک شب قدر میں، اور پھر اپنے ساتھ بہت سی نیکیاں لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو طلوع صبح تک کہا جاتا ہے کہ سلامتی ہے۔ فرشتوں کی جہاں تک تعداد ہے، اس میں دنیا میں سور پھونکنے کے 2 مواقع ہیں۔ ایک موقع وہ ہے جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایک ہے جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا دوبارہ بنے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رزق اور پانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سلسلہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین روح الامین، ان کا کام ہے وحی لانا پیغمبروں تک، وہ پیغمبروں تک وحی لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیں اسرائیل علیہ السلام، یہ صرف پیغمبر صالحین و مومنین کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 مومن فرشتے۔ اس لیے ایک شعر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، غیب کا حصہ ہے، اور غیب ایک مسلمان ایک مومن کے لیے، جیسے کہ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ بے شک مومنین ہی مان لاتے ہیں جو غیب ہے۔ اسی لیے میرا بار بار آپ کو بات مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر کہنے کو کہتا ہے، کیونکہ یہ غیب کا حصہ ہے۔ ملائکتہ، ملائکہ روح الامین، روح القدس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے آتے تھے اور ان کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، ان کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔